کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ اس آیت میں اتنا تو ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نبی کو چونکہ نہیں مانا تو اس لیے مومن نہیں۔ آئیے سورہ منافقون، اللہ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ سب کی آواز نہیں، پوری آواز نہیں نکالی آپ نے۔ یہ منافق کون ہے؟ جس کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں وہ جو تیسرا ہے نا، ایک تو مومن ہوا، ایک کافر ہوا، یہ تیسرا زبان پر کلمہ ایمان کے، دل میں ایمان نہیں، اس کو کہتے ہیں منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ اللہ فرماتا ہے جب آئیں گے آپ کے پاس منافق تو کیا کہیں گے؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک بے شک آپ، لرسول اللہ یقیناً ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں، نشہدو گواہی دیتے ہیں، انکا یہ لفظ انا شک دور کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یقیناً، بے شک، لام بھی تاکید کا، ضرور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اسی نے رسول بنایا ہے آپ کو، اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، انہوں نے نشہدو کہا، اللہ یشہدو فرما رہا ہے، انہوں نے بھی لفظ انا کہا، اللہ بھی انا فرما رہا ہے، انہوں نے لرسول اللہ کہا، اللہ لکاذبون فرما رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، بے شک یقیناً آپ ضرور اللہ کے رسول۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں، بے شک ضرور یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جب اللہ فرما رہا ہے جھوٹے ہیں تو ہم ان کو سچا مانیں؟ اونچی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت پر، دوسری آیت سے پتا چلا کہ نبی پر بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ جھوٹے کیوں ہیں؟ یا اللہ یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے دل میں، اونچی گئی ہے۔ یا اللہ کوئی دل ان کا زیادہ دھڑکتا ہے، کوئی کم دھڑکتا ہے، رفتار میں فرق ہے، پلپیٹیشن ہوتی ہے، اختلاج ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے عقیدے ٹھیک، اونچی اونچی۔ اب سنو دھیان سے، ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ اب سنو، ان کے لیے اللہ نے فرما دیا منافقوں کے لیے ان کے دل میں بیماری ہے۔ یا اللہ منافقوں کے دل میں بیماری ہے تو مومنوں کے دل میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، مومن وہ ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ ان کے دل میں بیماری اور مومنوں کے دل میں ایمان اللہ نے نقش کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ان کی نمازوں کو نہیں دیکھا، ان کے جبے کبے کو، ان کی شکلوں کو، ان کے دوسرے کاموں کو نہیں دیکھا، فرما دیا عقیدے ٹھیک، اونچی
صاف فرما دیا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ذرا سنو عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ سب مانتے ہیں؟ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو مانتے ہیں ذرا اونچی کہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ حضور کو آخری نبی ماننا یہ عقیدہ ہے، یہ عمل نہیں۔ قادیانیوں کو کیوں کافر کہتے ہو؟ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری، دیندار انجمن والے، ان کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ہیر پھیر کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ ہیر پھیر کر رہے ہیں۔ جو ہیر پھیر وہ کرتے ہیں وہی ہیر پھیر ان منافقوں نے کیا۔ اللہ نے ان کے اعمال کو نہیں دیکھا، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ نے عقیدہ دیکھا، ٹھیک نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مومن، اونچی صاف فرما دیا وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یا اللہ سچے مومنوں کا کیا حال ہے؟ وہ تو مومن نہیں ہے، ان کا تو عقیدہ خراب ہے۔ تو یا اللہ جو سچے مومن ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم نے سچے مومن دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو۔ کن کو دیکھ لو؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ جب تم صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ صحابہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے یا کوئی اور پڑھتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں، یہی کلمہ پڑھتے؟ نماز بھی رمضان میں ہی روزے رکھتے تھے، وہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے، وہ بھی رمضان۔ وہ بھی کعبے کا ہی حج کرتے تھے، کسی اور جگہ کا حج نہیں کرتے تھے۔ مگر ان کا حال کیا تھا؟ قرآن میں اللہ ان کا مقام، ان کی شان خود بیان فرما رہا۔ تم نے دیکھنا ہے نا سچے مومن کیسے ہوتے ہیں۔ نبی کے صحابہ کو دیکھو، یہ نبی کی تعظیم کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی آیتیں، قرآن میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ سورہ حجرات اٹھا کے پڑھو، دوسرے مقامات پر پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، اے ماننے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، باتیں کرتے ہو نا، میرے نبی کے پاس آؤ گے نا، باتیں کرتے ہوئے میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرنا۔ اگر تم نے اس بات کا خیال نہ رکھا، صرف آواز اونچی ہو گئی تو سن لو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سارے اعمال، آواز ذرا زور سے کہیے، یا اللہ آواز ایسے ہی غیر ارادی طور پر بھی اونچی ہو جاتی ہے۔ ذرا سی آواز اونچی ہو گئی تو سارے آپ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی نیکی۔ پتہ کیا چل گیا؟ سارے فرضوں سے بڑا فرض، سارے فرضوں کی جان، ساری عبادتوں کی جان نبی کی تعظیم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا بات کرتے ہوئے کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا، کوئی نامناسب لفظ منہ سے نکل گیا، نہیں فرمایا آواز بھی اونچی
نہیں ہونی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی۔ دیکھنا نبی کا اتنا ادب کرنا۔ اور سنیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ کو شوق ہوتا ہے آگے چلنے کا، آگے بڑھنے کا۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، ہمیں استادوں کا ادب، پیروں کا ادب سکھایا گیا۔ سیڑھی چڑھنی ہے نا، تو جو بزرگ ہے جس کا ادب کر رہے ہو، پیر ہے، اس کو اوپر چڑھاؤ پہلے تاکہ وہ اونچا رہے، تم نیچے رہو۔ جب سیڑھی اترنی ہے تم پہلے اترو، اس کو بعد میں اتارو تاکہ تم نیچے رہو، وہ اونچا رہے۔ آگے نہیں چلنا سوائے اس کے کہ کوئی رستے سے چیز ہٹانی ہے یا کچھ کرنا ہے، آگے نہیں چلنا۔ کس طرح بات کرنی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ادب ہمارے سامنے کہ ماں باپ کے آگے نہیں چلنا، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ آج لوگ کتابوں میں لکھ رہے ہیں عمل میں امتی نبی کے مساوی برابر ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ تو جو یہ کہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، بولو مسلمان ہے اونچی۔ تو جب اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں، مولویوں کا کام لڑانا ہے، یہ حلوے مانڈے کی بات ہے، یہ نبی کی تعظیم کی بات ہے۔ پتہ چلا جو نبی کا ادب نہ کرے وہ ایمان والا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچا پست رکھتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اونچی اونچی بولتے ہیں، آج بھی چلے جاؤ مدینہ منورہ میں، ایمان والوں کو دیکھو گے ہاتھ باندھ کر ادب سے بغیر آواز کے سلام پڑھ رہے ہوں گے، ہونٹ ہلیں گے مگر آواز نہیں ہوگی۔ اور کچھ لوگ ہیں مائک لگائے ہوئے، انہوں نے چیخ رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جو نبی کے ادب کے خلاف، وہ اونچی اونچی یہ باتیں کر رہے ہیں، آج بھی ان کو خیال نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے مسجد میں۔ کیا کر رہے تھے؟ آواز آئے، میں نے کہلوایا دھیان دینے کے لیے، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے چھوٹے چھوٹے کنکر ان کی طرف پھینکے ان کو چپ کرانے کے لیے۔ کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا جی ہم آئے ہیں دور سے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ طائف سے آئے ہیں۔ فرمایا اگر تم مسافر نہ ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم نبی کے پاس آ کر اونچی اونچی باتیں کرتے ہو۔ پتہ چلا وہاں پر اونچی آواز کرنا منع ہے، ایمان والے کا کام اونچی۔ اب سنو، جو آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ جو نبی کے سامنے ادب کرتے ہیں نا، آواز اونچی نہیں کرتے، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے دلوں میں ادب ہے، تقوی ہے، اور اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے، مغفرت ہے، اور وہ اجر چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے۔ پتہ چلا اجر اور مرتبہ کس کو ملے گا؟ ادب کرنے والے کو۔ کس کو ملے گا؟ کہیے۔ تو جو ادب نہیں کرے گا اس کو کچھ مل سکتا؟ آپ کے ہاں بھی بڑی مشہور کہاوت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب نہیں کرتا اس کو کچھ ملتا نہیں۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں، بھائی صاحب
گھنٹی لگی ہو بیل وہ بجا دیتے ہیں یا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نبی کے آداب سکھا رہا ہے، سنو میرے نبی کے پاس آنے والوں، آ کر وہاں آواز نہ لگانا، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، گھنٹی نہیں بجانی، اونچی اونچی پکارنا نہیں ہے، ادب کے ساتھ نبی کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، جب نبی نکلیں گے تو ملاقات کر لینا۔ دھیان دینا، دھیان۔ آپ کا ملک ہے پاکستان، اس میں ابھی 4-5 صوبے، اور جب بنیں گے تب کی بات، ابھی جتنے ہیں۔ صوبے کا گورنر، ملک کا صدر، اس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، پروٹوکول۔ یہ پروٹوکول جو ہوتا ہے یہ کون بناتا ہے؟ یا تو گورنر اور صدر خود بناتا ہے یا کیبنٹ، کابینہ، وزیر۔ اس کے لیے انہوں نے ادارہ بنایا ہوا، وہ بتاتے ہیں صدر صاحب سے اس طرح ملنا ہے، صدر صاحب سے یوں ہوگا، ان کو کہیں جانا ہوگا تو یہ ہوگا، ان کے قاعدے ضابطے آداب یہ لوگ بناتے ہیں، گورنر کے، پھر وزیر اعلیٰ کے، اس طرح ان کے ہاں ہے، پروٹوکول کا پورا سسٹم ہے۔ یہ انسان خود بناتے ہیں۔ پوری دنیا میں بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، امیر ہو، سفیر ہو، کیا تو خود بنائے گا یا اس کے لیے ارد گرد لوگ بناتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں 6 سمتیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات دیکھ لو سوائے ایک ہستی کے، اور وہ ہستی ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی بارگاہ کے آداب میرے رب نے بنائے ہیں، کسی انسان نے نہیں، رب نے بنائے ہیں۔ میرے حبیب سے ملنا ہے تو کیسے ملنا ہے، بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، ان کے پاس آنا ہے تو کیسے آنا ہے، ان کو پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے۔ اور جس کی بارگاہ کا ادب رب سکھائے، کیا وہ نبی ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ اونچی تو یہ جو بستر لوٹا اٹھا کے گلی گلی شور مچا رہے ہیں، نبی بھی بشر، ہم بھی بشر ہیں، وہ ہمارے جیسے بشر، تو کیا ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے؟ اونچی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ میرے نبی جیسا، وہ اللہ کی سر تاب قدم، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود، اپنی ذات، اپنے کمالات، اپنے حسن و جمال کے لحاظ سے اللہ کی شان ہے۔ وہ انسانی لباس میں آئے مگر ایسے انسان ہے کہ ان جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہو سکتا بھی، ہو سکتا بھی، ہو سکتا بھی۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لو، میں نے 3 مرتبہ آپ سے کہلوایا میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا کر ڈالے۔ ہم نے کہا یہ جملہ غلط ہے۔ کہنے لگے تم اللہ کی شان نہیں مانتے ہو، اللہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ میں نے کہا تم نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سوچ سمجھ کے بات کرتے۔ سنو، ہم جو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو کیوں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے کہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اگر ان جیسا کوئی اور ہو تو حضور آخری نبی رہیں گے؟ اونچی، یہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا، تمہاری سمجھ میں آیا نہیں تو ہم امتناع نظیر کیا کہتے ہیں، نبی جیسا کوئی ہو سکتا؟ اونچی نہیں، یہ اللہ کی خاص محبت ہے میرے نبی سے کہ ان کے بعد نبوت ختم کر دی، اب ان جیسا کوئی ہو سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ کئی جگہ آئے ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں آئے ہیں، ذرا سنو، اللہ نے ان الفاظ کے بعد ایمان والوں کو